اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 15 اکتوبر ہے، 27 صفر ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں، پر امید بھی ہے کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے فارمیٹ کا علم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع مناقب رسول اعظم و امام حسن علیہ السلام رہے گا۔ ان دو شخصیات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو رہے گی، کیونکہ کل جو ہے وہ شہادت کی مناسبت سی بھی ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر دو پروگرام بیک ٹو بیک کیے جائیں۔ آج جو ہے ذرا کمالات، فضائل اور مناقب کی طرف جو ہے وہ نگاہ کی جائے، اور کل جو ہے وہ شہادت کا اور تاریخی پورے جو واقعات ہیں ان کا احوال آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا۔ تو آج کے موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے کویت سے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا عسکری صاحب کویت سے ہیں۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں عرض سلام کروں گا، اور ان ایام اعزا، ایام غم کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا ہمارے غموں کے ایام کو حضرت حجت کے ظہور سے جلد از جلد دور فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو ہو جائے تاکہ پروگرام کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کو مزید اور مختلف جہتوں کے ساتھ موضوع بحث بنایا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کی جو بعثت ہوئی، آپ نے جو اعلان نبوت فرمایا، تو اس کے کیا حالات تھے؟ کن حالات میں آپ سرزمین عرب سے جو ہے وہ بحیثیت رسول اور خاتم النبیین مقرر کیے گئے؟ کیا حالات تھے اس وقت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد۔ دیکھیں، ہم جب تاریخ کا اندازہ لگاتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ جن حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور جن حالات میں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز میسنجر اور اپنے رسول اور ہادی کے عنوان سے اپوائنٹ کیا، اور گویا ان کی رسالت کا ظاہری اعلان ہوا، جن حالات میں، ان حالات میں دنیا میں تین بڑی طاقتیں، نمایاں طاقتیں تھیں، کہ جس میں ایک سب سے پہلی طاقت جزیرۃ العرب کی تھی، دوسری طاقت ایران کی تھی، اور تیسری طاقت روم کی تھی۔ یہ تین بڑی طاقتیں تھیں، جن میں تینوں ہی طاقتیں، روم میں کرسچینٹی تھی، عیسائیت تھی، اور ایران میں زرتشتی اور پارسی مذہب تھا، اور جزیرۃ العرب میں بت پرستی تھی۔ تہذیب، کلچر، ثقافت، پہناوے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، لائف سٹائل، طرز زندگی کے اعتبار سے، اور آپسی معاملات کے اعتبار سے، اور سوشل افیئرس کے اعتبار سے، اور سوشل انڈرسٹینڈنگس کے اعتبار سے بدترین حالات سے یہ گزر رہا تھا، یہ معاشرہ۔ یعنی چاہے وہ مثلا روم ہو، جو اپنے آپ کو تھوڑا سویلائزڈ کہا کرتے تھے، لیکن وہ بھی بہت انسویلائزڈ تھے اس زمانے میں، ایران ہو، اور کیونکہ سویلائزیشن اور کسی قوم کا، کسی ملت کا سویلائزڈ یا ان سویلائزڈ ہونا جو ہے، وہ ان کے پہناوے سے، یا ان کے مثال کے طور پہ کھانے پینے سے، یا ریسورسز سے ان کے نہیں اندازہ کیا جا سکتا۔ سویلائزیشن کسی قوم یا ملت کا اگر دیکھا جاتا ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ ہیومینیٹیرین اعتبار سے، اور مثلا انسانیت کے اصولوں کے اعتبار سے ان میں کس قدر جو ہے وہ کیا نام ہے، رشد و کمال پایا جاتا ہے، جو کہ بالکل فقدان تھا۔ یعنی سب سے اہم حصہ، یعنی خود انسانیت طبقوں میں بٹی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جس کی مثال فرض کیجئے، ہم غلام و کنیزوں کی بات نہ کریں، سب سے پہلے آئے خود انسانوں میں مرد و خواتین کا سوشل سٹیٹس بالکل زیرو سے جب آپ 1000 نیچے جاتے ہیں تو اس مقام کا تھا، کوئی ان کو عزت نہیں تھی، کوئی ان کو، یعنی 0.0000 کے اعتبار سے جو ہے وہ خواتین کی اہمیت، ان کی عظمت، یعنی گویا سوشل سٹیٹس ان کا بالکل نہیں تھا، خواتین، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی خواتین کی۔ خب اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے یہ بدترین کرائم ہے یہ خواتین کے حق میں، کہ ان کا سوشل سٹیٹس ان سے چھین لیا جائے، ان کو سوشل سٹیٹس نہ دیا جائے۔ میں ان بریکٹ بہرحال کہتے ہوئے گزر جاؤں گا کہ گویا اس زمانے میں خواتین جو ہیں وہ بالکل کیا نام ہے، ٹول کی حیثیت سے یوٹیلائز کی جاتی تھیں،
یوٹیلائزیشن ان کے لیے مناسب لفظ ہے، ان کو استعمال کیا جاتا تھا اور بس ان کی اپنی کوئی حیثیت، جیسے یوٹینسل استعمال ہوتے تھے، جیسے دوسری چیزیں اپنی زندگی میں انسان استعمال کرتا تھا، وہی حیثیت جو ہے وہ خواتین کی بھی تھی، ان کا کوئی سوشل اسٹیٹس نہیں، بالکل کوئی مقام، کوئی عزت، کوئی آبرو نہیں تھی۔ حتیٰ بہت سارے ایسے حالات ہیں کہ جن میں اصل خواتین کو نہ صرف یہ روم اور فارس اور جزیرت العرب بلکہ دوسرے کیا نام ہے جو مثال کے طور پہ ہند اور دوسرے علاقوں میں آپ جائیے، ٹھیک ہے، اصل عورت کو اس قدر حقیر و ذلیل سمجھا جاتا تھا خاتون کو کہ اس کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، جیسے کسی کو کنٹیجیس بیماری ہے، مثال کے طور پہ جیسے آج کیسے کووڈ ہے، اگر کسی کو تو اس کے مثلا نزدیک نہیں ہونا چاہتے ہیں، اور کتنے والز رکھتے ہیں بیچ میں تاکہ کتنا کور رکھتے ہیں تاکہ آدمی سے، صحیح اس سے بدتر اسٹیٹس تھا خاتون کا۔ خوب ایسے ماحول میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ آپ دیکھیں کیا نام جزیرۃ العرب میں یعنی میراث کی اتنا خاتون تقسیم ہوتی تھی، میراث میں یعنی مائیں میراث میں بھی بٹا کرتی تھی، اس قدر جو ہے اسٹیٹس، سوشل اسٹیٹس خراب تھا۔ ایک لڑکی اگر پیدا ہو جاتی تھی، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا کمپیریزن آج کی سوسائٹی سے بھی تھوڑا سا انشاءاللہ آئندہ کروں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آج اسلام کس مقام پہ سٹینڈ کرتا ہے، اسلام کا جو ہے وہ خواتین کے سلسلے میں کیا رخ نظریہ ہے۔ تو اب آپ ایسے حالات میں دیکھیں، ایسے حالات میں کہ جہاں کیا نام ہے انسانوں کے اعتبار سے خاتون کی مستورات کا، لیڈیز کا کوئی سوشل اسٹیٹس نہیں تھا۔ آج بھی ہم سوری ایک سیڈ پورشن ہے سوسائٹی کا، ہم بتائیں جو سویلائز سوسائٹی ہے ہم ان کے بارے میں اگر گفتگو کریں، وہ بھی دیکھیے کیا کرتے ہیں آج، اور خواتین کو آج بھی ٹولز کے عنوان سے استعمال کرتے ہیں، آج بھی جو ہے مثلا کیا نام ہے کسٹمرز اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے دکانوں میں، شو رومز میں جو ہے وہ ان کو جذب کرنے کے لیے ایز اے میگنیٹ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مثلا جو جس کو کہیں نا سافٹ اسکلز کے عنوان سے جن چیزوں کی ٹریننگ خواتین کو دی جاتی ہے، وہ دراصل سافٹ اسکلز نہیں ہوا کرتے ہیں، وہ کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں خاتون کو، کیونکہ یہ پورشن، یہ حصہ کیا نام ہے خاتون ایک بہتر انداز میں انجام دے سکتی ہے، جو کہ ایک طرح کا اس کا استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، اور خاتون کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے لیے عزت، اپنے لیے شرف، اور اپنے لیے، اور بہرحال اس طرح کے جتنے بھی حالات ہیں آپ دیکھیں تو آج کا معاشرہ یعنی ان سویلائز معاشرے میں اس کی ایک علامت یہ ہے کہ خاتون کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، ان سویلائز معاشرے کا۔ یعنی میں خاتون کا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، جہاں جس معاشرے میں بھی کچھ انسانوں کا اسٹیٹس ہو اور دوسرے انسانوں کا اسٹیٹس نہ ہو، وہ معاشرہ ان سویلائزڈ ہے۔ مثال کے طور پہ بلیک اینڈ وائٹ آپ لیں، آج کے ان سویلائز معاشرہ ہے بھائی، انسان چاہے بلیک ہو یا انسان وائٹ ہو، ٹھیک ہے نا، بلیک اینڈ وائٹ ہونا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں ڈسکریمنیشن ہے، اگر وہاں مثال کے طور پہ وائٹ ہونا اپنے لیے عزت و شرف ہے، یا فرض کیجئے فلاں جو ہے وہ مثال کے طور پہ فیملی سے اس کا تعلق ہے اور فلاں پروجینی سے، اسلام نے سارے امتیاز جو ہے وہ ختم کر دیے۔ اسلام نے ایسا یہ امتیاز ہی نہیں، اسلام نے صرف ایک امتیاز بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت مند اور عزت دار اللہ کے نزدیک وہ ہے جو پرہیزگار ہو، جو اللہ کے گناہوں سے خود کو پاک رکھے، اللہ کی نافرمانی سے خود کو پاک رکھے۔ تو اونلی جس کو کہ ڈسکریمنیشن ہے اسلام میں، جس کو ہم ڈسکریمنیشن نہیں کہیں گے بلکہ معیار عزت کہیں گے، وہ یہ کہ ایک غیر پرہیزگار کو پرہیزگار پہ برتری حاصل نہیں، وہ اس کے علاوہ چاہے مرد ہو، خاتون ہو، گورا ہو، کالا ہو، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہو، فلاں خاندان سے، فلاں نچلے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کل کا مسلمان ہے، نیا مسلمان ہے، پرانا مسلمان ہے، کنورٹڈ ہے، اس نے جو ہے اسلام کو اڈاپٹ کیا ہے، یہ کوئی بھی چیز جو ہے اسلام میں امتیاز کا جو ہے وہ سبب نہیں بن سکتی۔ آپ دیکھیں جناب حر جو ہے وہ کنورژن کی بہترین مثال ہے، توبہ کی بہترین مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دن آپ کی زندگی کا ہوا جس نے جناب حر کو آپ دیکھیں کتنا محترم بنا دیا۔ ایک دن ہم اس کو آج کے زمانے میں کنورژن ہے جناب حر کا، یعنی آپ باطل سے حق کی طرف کنورٹ ہو کے آئے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک دن میں اتنا مقدر آپ کا بنا کہ آپ کو شہزادی زہرا کا رومال مل گیا۔ یعنی اسلام میں اصل معیار کیا ہے؟ اصل معیار کیا ہے اسلام میں؟ اب ایسے حالات میں کہ جہاں انسان کو اسٹیٹس نہیں، ایسے ماحول میں
کہ جہاں اسٹیٹس ان چیزوں کو بنایا گیا تھا، سمبل آف اسٹیٹس، کہ جو زائل ہو جانے والی ہے، جن کو بقا نہیں ہے، آج آپ کے پاس کل میرے پاس، ٹھیک ہے نا، فاسد اور باطل چیزیں، غلط چیزوں کو ایسے معاشرے میں سمبل آف اسٹیٹس بنا رکھا تھا۔ نہ صرف یہ، کیونکہ بہرحال ان حالات کا ہمیں جائزہ لینا ٹھیک ہے ہے، جن حالات میں رسول تھوڑا اللہ سا صلی آگے اللہ علیہ آگے آگے وسلم۔ گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل قبلہ قرآن کی روح سے پیش ہو۔ جی، میں یقیناً، میں صرف اگر آپ اجازت دیں میں یہ ایک جملہ اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے اپنی بات کو میں بیان جی کروں، ہاں، تاکہ پھر جی رسول ہاں، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآنی فضائل ہیں وہ واضح ہو جائیں گی، اس سے واضح ہوں گی۔ اب دیکھیں، معاشرہ اس قدر پست تھا، لوگ آپس میں خوریزی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہے، یعنی اس سے رسول اکرم کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ جو کہا کہ کیا نام، خدا نے جو ہے وہ تم اہل عرب پہ اذ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ٹھیک ہے نا۔ زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے رسول خدا کے رسالت سے قبل کے زمانے کو، زمانے گمراہی کہا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے قبل کے زمانے السلام، کو۔ خوب، بے یہ شک، جاہلیت یا الٹریسی یا جہالت یا گمراہی جو یہ کس قسم کی تھی، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا۔ پھر ہم قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ اندازہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معاشرے کو کیسا بنایا۔ یہ خود اپنے آپ میں برتری صحیح، ہے۔ آج ایک سب سے بڑا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے اسلام کا کہ ہم نے دنیا میں صحیح طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری اور عظمت کو پیش نہیں کیا۔ کیسے ایک شخص یورپ میں بالکل صحیح، تیار ہو جاتا ہے رسول خدا کی توہین میں، جو ہے وہ آپ کے خلاف ایک کارٹون تیار کر دیتا ہے، اور مثلا ایک کارٹونسٹ جو ہے وہ آپ کا کیریکٹر تیار کر کے وہ جو ہے آپ کا مسخرہ اڑاتا ہے یا آپ کی توہین میں نازیبا الفاظ جو ہے وہ پیش کرنے لگتا ہے۔ کیسے ممکن ہوتا ہے ایک شخص یورپ میں یا دنیا کے کسی گوشے میں جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا کسی بھی ملک میں کھڑا ہو کے قرآن مجید کو جلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ اٹ مینس دیٹ ہم نے نہ قرآن کا انٹروڈکشن پیش کیا ہے پراپر طریقے سے، نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیا صلی نام ہے اللہ علیہ وسلم، پہچانوایا ہے۔ ہم نے نہیں پہچانوا رسول خدا کو۔ آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ آئے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے وہ معاشرہ جاہلیت میں غرق تھا۔ جاہلیت کیا ہے؟ گمراہی میں غلط ہے۔ کیا ہے جاہلیت؟ میں اس پہ یہ پوائنٹ ہے، اس پہ غور کیجیے گا تھوڑا سا، یعنی گویا مثلا کتابی گفتگو ہے یہ، اور اس زاویے سے غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جاہلیت کہتے کسے ہیں؟ جاہلیت کہتے ہیں مثلا الٹریسی کو، یعنی کوئی پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اس کو نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جاہلیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جاہلیت بالکل صحیح، جو ہے وہ جہالت، ایک جو ہے علمی جہالت ہوتی ہے، اور ایک عملی جہالت ہوتی ہے۔ یقیناً وہ عملی، شخص جو صحیح، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اس کو الٹریٹ کہتے ہیں ایک معنی میں، لیکن اسلام نے اس الٹریسی سے کیا نام ہے بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ بیان نہیں کیا۔ اسلام میں جو الٹریسی بہت زیادہ نقصان دہ ہے وہ دوسری ہے۔ تو دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ معاشرہ جو ان سویلائز تھا، اس کا ایک سبب تھا الٹریسی، تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تعلیم نہ ہو تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ تعلیم نہ ہونے کے سبب جو ہے معاشرہ فکری اعتبار سے بالکل پست تھا، عقل و شعور نہیں تھا۔ جہالت علمی اور جہالت عملی، اس ورڈ کو ناظرین سے میں غور چاہوں گا کہ وہ غور کریں، آپ بھی اس یہ امپورٹنٹ ہے حصہ۔ جاہلیت علمی اور جاہلیت عملی۔ جاہلیت علمی جو ہے یعنی علمی اعتبار سے انسان الٹریٹ۔ خب پڑھائی کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کثرت النظر فی العلم یفتح العقل۔ انسان جتنا علم، جتنا مطالعہ کرتا ہے، جتنا اسٹڈی کرتا ہے، جتنا پڑھتا ہے، اس کی عقل کھلتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے 23 سال کے صحیح، عرصے میں رسول خدا نے جو ہے وہ اس ان سویلائز 250-300 سال سے ان سویلائز سوسائٹی کو اتنا سویلائز بنا دیا کہ بالکل بے بدیل اور بے مثال سوسائٹی بن گئی۔ اس قدر کلچرلی ان کو مثلا رشد و ترقی عطا کی بالکل بدل گئی۔ قرآن مجید کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ نے رسول کو بھیجا تاکہ ان کے اوپر سے اسر کہتے ہیں بوجھ کو، ان کی پشت پر جو سوچ کو، وزن تھا، کون سا وزن تھا؟ گمراہی کا وزن تھا، ہوا و ہوس کی مثلا پجاری تھے، یعنی انسانی شعور نہیں تھا، سویلائز نہیں تھے، طریقے زندگی نہیں آتا تھا، کھانے پینے کا سلیقہ نہیں تھا، بول چال کا سلیقہ نہیں تھا، سوشل افیئرز ان کو نہیں آتے تھے، آپس میں مثلا سوشل سروائیول کیسے ہوتا ہے، یعنی ہارمنی کے ساتھ یہ نہیں آتا تھا، یعنی آپس میں محبت اور عطوفت کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہ سکتے تھے، بالکل سلیقہ نہیں تھا۔ ایسے ماحول کو اس قدر چینج کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صلی تربیت اللہ کے علیہ ذریعے، اپنی وسلم، کاوشوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، بالکل معاشرے کو بدل دیا، یعنی آئیڈیل سوسائٹی بنا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
یعنی ایسی सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोसाइटी बनाई कि जिसे लोग देखना नहीं चाहते थे, आप उस पर रश करने लगे। और विदिन 23 years ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कैसे किया? मौला मैं जो अर्ज कर रहा था कि जहालत इल्मी को सबसे पहले दूर किया। जहालत इल्मी अगर मुआशरे से दूर होगी, इलिटरेसी जो पढ़ने लिखने का मसन सलीका जब लोगों में आएगा, जब मुताला स्टडी जब लोगों में, क्यों इस्लाम ने इस पर ताकीद की कि मिनल महद इलल लहद, स्टडी करो स्टडी करो स्टडी करो, महद से गहवारे से कब्र तक। क्यों क्यों कहा? क्योंकि जितना इंसान पढ़ेगा उसकी फिक्र वसी होगी, जिस कदर इंसान बिल्कुल स्टडी सही करेगा, सही मुताला करेगा, उसकी फिक्र वसी होगी। तो रसूल कल्चरली चेंज होने के लिए दो चीजों का सोसाइटी में होना जरूरी है, जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का अंदाजा अलैहि होता वसल्लम। है। एक तो लोगों की फिक्र वसी हो, दूसरा मैदान अमल में लोग अदल इंसाफ से आपस में एक दूसरे के हुकूक अदा करें। जिस सोसाइटी में ये दो चीज होंगी, वो सोसाइटी सबसे कामयाब सोसाइटी होगी। फिक्री एतबार से वसी, फिक्री एतबार से कब वसी होंगे? जब इल्मी जहालत जो है दूर होगी। हम और अदल इंसाफ के मैदान में कब ये इस कदर पुख्ता होंगे? जब जो है वो अमली जहालत उनकी दूर। अमली जहालत का मतलब, मैं जानता हूँ, डॉक्टर जानता है कि सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी सिगरेट पीता है। अल्कोहल मिसाल के तौर पे इंजीरियस टू हेल्थ, फिर भी शराब पीता है। मिसाल के तौर पे टोबैको किल्स, हर सिगरेट के डिब्बे में जो है वो लिखा हुआ है, फिर भी वो टोबैको इस्तेमाल करता है। ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस पर अमल नहीं करने को तैयार है। क्यों? इसे कहते हैं जहालत अमली। या मिसाल के तौर पे इंसान जानता है, बहुत से लोग लंबी लंबी हदीसें सुनाने को तैयार हो जाते हैं कि फला हदीस में लिखा हक नहीं मारना चाहिए, हक नहीं मारना चाहिए, लेकिन अमली तौर पे मैदान अमल में हक तलफी का शिकार होते हैं, जुल्म का शिकार होते हैं। इसे कहते हैं अमली जहालत। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये था कि सही आपने मुआशरे में इन दो जहालतों को बरतरफ किया। आप फजीलत अगर देखें कुरान मजीद में, यानी इस जाविये से असल चेंज किया सोसाइटी को। सुभान अल्लाह। सोसाइटी के बदलाव से समझ में आएगा रसूल खुदा का मकाम और मंजिलत क्या है। सोसाइटी के बदलाव से सही मसलन वो खुलुक़ अज़ीम या दूसरे और सिफात और कमालात, ये वो सिफात और कमालात है जो मखसूस है मुसलमानों के लिए, हम मुसलमानों को समझा सकते हैं। लेकिन जब दुनिया से हम गुफ्तगू करेंगे, इंटरनेशनल फोरम पे जब हम आके गुफ्तगू करेंगे और हम उन लोगों को समझाना चाहेंगे कि हमारा रसूल कौन है, तो उनको हमें सिर्फ यही पोर्शन बताना होगा कि एक अनसिविलाइज सोसाइटी को इस कदर सिविलाइज बना दिया कि इस्लाम तकरीबन, आप सोचे 8 to 9 सेंचुरी तक गोल्डन एरा था इस्लाम का। इवन 12th सेंचुरी तक जो है इस्लाम जो है इल्म के मैदान में, टेक्नोलॉजीज के मैदान में, इन्वेंशंस के मैदान में, तरक्की के, सकाफती तहदीब के, यानी आप सोचिए स्लेवरी उस जमाने में तमाम दुनिया के दूसरे गोशों में थी, रसूल खुदा ने अपने जजीरतुल अरब में स्लेवरी को खत्म कर दिया। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेशन इंसानों के दरमियान जो है, बहुत से मुल्कों में अभी 19th सेंचुरी में राइट टू वोट मिला। राइट टू वोट का मतलब क्या होता है? यानी इंसानी हैसियत उनको हासिल होना। 19th सेंचुरी में इस्लाम जो है वो 1400 साल कबल जो है वो हर एक को, हर इंडिविजुअल के बारे में उसके राइट्स की गुफ्तगू कर रहा है। ठीक है, खूब इससे अंदाजा होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और आपकी बरतरी क्या थी। हमने ये पोर्शन कहाँ दुनिया के सामने पेश किया? दुनिया को आज जिस इस्लाम के, जिस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्जन जो मिला है, वो करप्ट वर्जन मिला है। वो मसलन वो बिल्कुल बिल्कुल क्या नाम है, वो वर्जन मिला या वो तस्वीर मिली है रसूल अकरम की, जो रसूल अकरम की तस्वीर ही नहीं। अल्लाह। ठीक है ना? बिल्कुल सही आज बात। जो मिसाल के तौर पे ये तबाहकुन तंजीमें जो हैं, जो इस्लाम के नाम पे दुनिया को यानी इस्लाम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, दे आर नॉट मुस्लिम्स। ठीक है ना? वो उनका इस्लाम से कोई रब्त नहीं है। वो मसलन दुनिया के सियासतदानों के बनाए हुए एजेंडे का हिस्सा है, वो उनके एजेंडे पे काम कर रहा है। ठीक है ना? तो इस सेंस में आप जी देखें, क्या नाम है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने ये तस्वीर दुनिया के सामने कहाँ पेश की? आज जरूरत है जो मुसलमानों पेश को करनी चाहिए हम थी, क्यों जो पेश असल करनी चाहिए। इस्लाम तो मैं है। अपनी इस पोर्शन का कंक्लूजन कैसे करूंगा ताकि बात रिपीट ना हो, लोगों के जहन में आ जाए। रसूल खुदा की आज इंटरनेशनल फोरम पे जब हम आपकी बरतरी को साबित करना चाहेंगे, तो सबसे बड़ी बरतरी आपकी है कि एक अनसिविलाइज सोसाइटी को रसूल खुदा ने सिविलाइज सोसाइटी बना दिया। एक सुभान सिविलाइज अल्लाह। सोसाइटी की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन मिसाल पेश की, ताकि दुनिया में अब आज दुनिया में सिविलाइजेशन जो उसके बाद इस्लाम से लोगों ने लिया। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है और बरतरी है कि जो आपकी खिदमत में अर्ज करें, जिसकी ना कोई नज़ीर है ना कोई मिसाल। इस जाविये से हमें दुनिया के ठीक है, सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही। पेश करना अच्छा, होगा। जी मुताज़ात सिफ़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मुताज़ात सिफ़ात हो
جیسے مثلاً کہ عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے مگر کفار کے لیے اشد علی الکفار. تو اس طرح کی کیا صفات ہیں؟ یہ بھی بہت ہی دلچسپ معاملات ہیں. آپ خود دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ، یعنی ان باتوں کو، قرآن مجید کے ان حصوں کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر وہ لوگ جو قرآن مخالف ہیں یا مثال کے طور پہ مسلمانوں کے خلاف وہ اسلام پہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام ایک تشدد آمیز مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح کے حصوں کو نکال کے لے کر آتے ہیں کہ قرآن میں تضاد ہے. یا فرض کیجئے اسحاق کندی جیسا شخص جو ہے وہ بعد میں اس نے اپنے امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں وہ قرآن میں کیا نام ہے پیرڈاکس اور متضاد، قرآن میں تضاد کو نکالا. 20 سال 22 سال اپنی عمر کے اس نے صرف کیے کہ قرآن کی آیتوں میں آپس میں تضاد پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپس میں کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی کاٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح ہم بعض آیات کو جب دیکھتے ہیں تو ظاہری طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں تضاد پایا جاتا ہے، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں ان کے مفہوم پہ اور اپنے گرد و پیش دنیا کے نظام پہ غور کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بالکل ہمیں صاف صاف واضح نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے، یونیورس کے لیے، گلوب کے لیے، اس پورے سسٹم کے لیے اور اس جیسے جتنے بھی سسٹمز پائے جاتے ہیں ہم نے اس کے لیے آپ کو رحمت بنا کر دیا، ہم نے آپ کو رحمت کائنات کے لیے رحمت بنا کر دیا. خوب، لیکن والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ، محمد رسول خدا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے نا، اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی صاحبان ایمان جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی خود یہ صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہے کہ آپ اشداء علی الکفار ہیں اور رحماء جو ہے وہ مومنین کے ساتھ آپ مثال رحمت ہے. خوب، یہ ہم کیسے جمع کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے ایک مرتبہ رسول جب عالمین کے لیے رحمت ہیں تو کیسے کفار کے لیے در حقیقت وہ عذاب اور شدت کا سبب بن سکتے ہیں؟ اس کو غور کرنے کے لیے ایک نقطے کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں تربیت کے باب میں جہاں محبت و شفقت ضروری ہے وہاں تنبیہ اور تلخی بھی بہت ضروری ہے. یہ تربیت کا حصہ ہے. صرف آپ ایک محبت کی زبان سے اگر تربیت کرنا چاہیں تو یہ نسخہ ہر انسان کے لیے کام نہیں آتا. خب اسلام ایک پوری انسانیت، پوری بشریت کے لیے ایک نسخہ لے کر آیا ہے، ایک سلیوشن لے کر آیا ہے. اسلام پوری دنیا کے لیے ایک نظام، ایک راہ حل لے کر آیا ہے. خب ایسی صورت میں اسلام جب پوری دنیا کے لیے ایک راہ حل اور ایک سلیوشن لے کر آیا ہے، کیا نام ہے، اسلام ساری دنیا کی فلاح و بہبودی چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں جو بھی اس فلاح کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اس کو ہٹانا ضروری ہے، یا تو اس کی تربیت ضروری ہے یا اس کی کفار کو کفار کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس سے ربط میں اس لیے کفار کو کفار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انکار کس چیز کا کرتے ہیں. انکار جو ہے ایک ایسی بات، ایک مرتبہ ایک بات ہمارے لیے ثابت نہیں ہوئی ہے، پروف نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک دلیل نہیں ہے، اس چیز کا انسان انکار کرے تو اس کو کافر نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک شخص جو بالکل واضح روشن دلیل رکھتی ہے، ایک بات خالی انسان کو اپنی عقل کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے نا. اب ایسے موضوع کا کہ جو بالکل واضح اور روشن ہے، انسان ذرا سا اپنی عقل کا استعمال کرے اور اس کو حق تک پہنچ جائے گا اور اس کے لیے حق واضح ہو جائے گا. ایسے موضوع کو اگر انسان سمجھنا نہ چاہے تو اس کو اسلام کافر کہتا ہے. ہر منکر کو اسلام کافر نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا. ایک شخص منکر ہے لیکن تحقیق کے بعد وہ سمجھ سکتا. کافر انسان اس وقت تک کفر و الحاد یعنی مثلا کیا نام ہے بالکل جو ہے یعنی دھرمی لجاجت کرنا اور یعنی انکار کرنا کسی چیز کا، ایسی چیز کا انکار کرنا کہ جو قابل قبول ہے. اب دیکھیں رسول خدا اگر شدید ہیں، آپ کے اندر اگر شدت پائی جاتی ہے تو وہ تربیت کے باب میں ضروری ہے. ایسے لوگوں کے لیے آپ شدید ہیں کہ جو دوسرے انسانوں کی فلاح، دوسرے انسانوں کی بہبود، یا مثال کے طور پہ ایک انسان زمین پہ فساد برپا کرنا، ایک انسان زمین پہ ظلم برپا کرنا، ایک انسان دوسروں کو ستا رہا ہے، ایک دوسرے راحت کے سلب ہونے کا سبب بن رہا ہے. خوب ایسے انسان کو میٹھا لہجہ سمجھ میں نہیں آتا، ایسے انسان کو روکنا ضروری ہے. اسلام مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے نہ تم کسی پہ ظلم کرو، شدت کرو، نہ ہی کسی کا ظلم برداشت کرو. تو مولا کائنات کو وہ جملہ اس کی وضاحت کرتا ہے خوب اچھے طریقے سے، جیسے اپنے امام حسن کو نصیحت کی تھی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے لیے خصم و دشمن رہنا، مظلوم کے لیے عون رہنا. تو رسول خدا اگر اشدہ ہیں، خصم ہیں، شدید ہے تو کس کے اوپر؟ ظالم کے اوپر، ایک ایسے منکر کے اوپر کہ جو حق سمجھ سکتا ہے لیکن اس کو پھر بھی نہ سمجھے.
ایسے شخص کے ساتھ، یا ایسا انسان کے جو سماج میں ظلم و فساد پھیلائے، ایسا انسان جو سماج میں گمراہی انحراف کا سبب بنے، خوب ایسے انسان کی تربیت تنبیہ ضروری ہے، ایسے انسان کے ساتھ شدید ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں یہ متضاد صفات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی ہیں، اللہ وہ علیہ یہاں وسلم ہمارے صلی لیے اللہ جی ہیں، یہاں ہمارے لیے بالکل واضح صحیح۔ تھوڑی سی گفتگو، سبحان اللہ، تھوڑی سی گفتگو کو مزید جو ہے وہ ناظرین آگے بڑھاتے ہیں، اور ابھی امام حسن مجتبیٰ روحی و ارواحنا الفدا کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ دیگر انبیاء پر حضرت کی جو برتری ہے قبلہ، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہرحال دیکھیے، ایک تو بہت واضح نمایاں سی بات ہے، لیکن میں اس بات کے لیے چاہوں گا کہ ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں، کہ جو بہت اہم حدیث ہے۔ یہ تو بہت واضح کہ سردار الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ صحیح، قرآن مجید میں بارہا جو ہے کیا نام ہے، روایات میں بارہا جو ہے سید الانبیاء، سید المرسلین، یعنی کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، یہ ساری حدیثیں اپنی جگہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کے باب میں جو ایک روایت ہے، وہ مثلا بظاہر چھٹے امام سے روایت ہے کہ جو جس سے ایک انوکھا پہلو جو ہے آپ کی عظمت کا ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھیے، یہودیوں کو علم تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی اس قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے آپ کے بارے میں، کہ آپ ان کو علم تھا، جانتے تھے جتنا ایک باپ اپنی اولاد کو نہ جانتا، اس قدر آپ پہچانتے۔ لیکن بعد میں حسد، بغض اور کیا نام ہے دنیا طلبی، ان نے دنیا طلبی سبب ہوئی کہ وہ منکر ہو گیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ منکر ہوگا۔ وسلم۔ ایک شخص رسول اکرم کے پاس آیا مدینے میں، آ کے جو ہے رسول خدا کو بہت غور سے دیکھنے لگا، چاروں گھوم گھوم کی مثال کے طور پہ، کبھی چہرے کی طرف نگاہ کر رہا ہے، کبھی ادھر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے یہودی، کیا دیکھ رہا ہے، کیا چاہیے تجھے، کیا چاہتا ہے؟ تو یہودی کہنے لگا کہ ایک سوال ہے میرا، میں البتہ حدیث کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں آسان کر کے پیش کروں، سوال ہے میرا، کیا سوال ہے، پوچھ۔ کہتا ہے کہ یہ بتائیے، آپ برتر ہیں یا موسیٰ ابن عمران برتر ہیں؟ صحیح، آپ بافضیلت تر ہیں یا جناب موسیٰ ابن عمران بافضیلت تر ہیں؟ کیونکہ جناب موسیٰ وہ ہیں کہ جو کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان سے گفتگو کی، ٹھیک ہے، توریت اور انجیل اللہ نے ان کو عطا کی، ٹھیک ہے، اللہ نے جناب موسیٰ کے عصا کے ذریعے جو ہے وہ دریا میں راستہ بنایا، اور گویا جو ہے بادل جو ہے وہ جناب موسیٰ پہ سایہ افکن ہوتا تھا، اور اس کے سائے میں جناب موسیٰ چلا کرتے تھے۔ تو آپ برتن ہیں، جناب موسیٰ برتن ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، خود ستائی اور اپنی تعریف خود کرنا یہ اچھا تو نہیں ہے، لیکن تم نے پوچھا ہے تو میں بتانا جو ہے وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جناب آدم نے جب وہ باصطلاح شجر منہیہ کے سبب جو ہے مثلا جنت سے نیچے آئے اور پھر گریا کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں جناب آدم نے، وہ توبہ نبوت ہے، ہم اپنے گناہوں سے اس کا مقایسہ نہ کریں، جناب آدم نے ہرگز گناہ نہیں کیا تھا، ایک ترک اولا تھا، لیکن ایک ولی خدا کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ منظور نہیں کہ خدا کو کوئی بات ناگوار گزرے۔ یعنی دیکھیے، خدا کی حرام نظر حلال کی سے، حدوں میں نہیں ہے، جی ہاں، خدا کے محضر سے وہ دور، یعنی خدا کو دور، پسند ناپسند ہے۔ بہت سارے حلال کام ہیں کہ جو مثلا ناپسند ہیں لیکن حرام نہیں، جیسے طلاق، طلاق ایک مکروہ ترین حلال عمل ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ نے حلال کیا، زن و شوہر کی آپس میں جدائی، ان بریکٹ ایگزامپل کے طور پر پیش کیا۔ تو یہ جو ہے مثال کے طور پہ اگر جناب آدم نے جو عمل انجام دیا، یہ یعنی گناہ نہیں تھا، عصیان نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، ایک ایسا عمل تھا کہ جو خدا کو پسند نہیں۔ لیکن نبی پسند، خدا، ولی خدا کے لیے بہت سخت ہے کہ ایسا کوئی بھی عمل انجام دے جو خدا کو ناپسند۔ وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب آدم نے توبہ کی، اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ کیا، زاری کی۔ تو جب توبہ کی تو آدم نے اللہ کو کیا جملے کہے، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما غفرت لی۔ صلی اللہ یہ اس یہودی سے خود رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ تم موسیٰ سے میرا مقایسہ کر۔ آدم نے اپنی توبہ اس جملے کے ذریعے کروائی کہ خدایا، محمد والے محمد کے واسطے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ لما غفرت لی، کہ تم میری مغفرت فرما دے، تم مجھے بخش دے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت نوح کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جناب نوح جب طوفان میں پھنسے تو اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کی، اللہم بحق محمد انی اسألک بحق محمد وآل محمد لما انجیتنی من الغرق، خدایا میں محمد و آل محمد کے واسطے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جو ہے سبحان اللہ، وہ غرق سے نجات عطا فرما۔
فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم جب نار نمرود میں جانے لگے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد لما صلی انجیتنی اللہ علیہ منہا، وسلم. کہ خدایا تو مجھے جو ہے وہ اس آتش نمرود سے نجات عطا فرما۔ جناب نجات دے. موسیٰ کے لیے اللہ فرماتے اللہ. ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب خوف کا احساس کیا کہ انہم مدرکون، یعنی بنی اسرائیل نے باقاعدہ کہا تھا کہ ان مدرکون، ہم پکڑے جائیں گے، موسیٰ کچھ کیجئے۔ خوب جناب موسیٰ کو احساس خوف ہوا، یا مثال کے طور پہ کیا نام ہے، جب ڈرے تھوڑا تو آپ نے دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد، آل محمد اللہ کیا صلی ہے، اللہ علیہ لما آمنتنی، لما کہ خدایا تو مجھے امان عطا کر، ہمیں محفوظ کر۔ تو پھر خداوند عالم نے اس کے عوض میں آیت نازل کی، لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ ڈریے وسلم. نہیں، صحیح آپ جو ہے وہ برتر ہیں اور صحیح. اعلیٰ ہیں۔ اس جملے کو ٹھیک کہنے ہے کے آگے بعد رسول کمپلیٹ. خدا صلی جی اللہ علیہ وسلم، جی میں بس حدیث کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ اس جی جملے کو کہنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے خطاب کیا کہ یہی نہیں، عیسیٰ کے لیے ملتا ہے کہ عیسیٰ جب آئیں گے تو ہمارا ایک مہدی آنے والا ہے، اور عیسیٰ ہمارے مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ گوشہ کہ جو یعنی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ ناظرین بھی غور کریں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے یہودی، آج اگر روئے زمین پہ موسیٰ آ جائیں تو اگر موسیٰ ہماری نبوت اور ہماری رسالت پہ، ہماری کتاب پہ ایمان نہ رکھیں تو ان کی ساری امامت، ساری رسالت، ساری نبوت سب بیکار۔ یہ کون کہہ رہا؟ رسول خدا کہہ رہے ہیں جناب صلی اللہ علیہ موسیٰ کے لیے، اور وسلم. یہ بہت نیچرل نظر آتا ہے۔ خود قرآن کی آیت دیکھیں، رسول خدا کے لیے اللہ غدیر کی آیت کے حوالے سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ اللہ اکبر. پہنچایا تو سبحان فما اللہ. بہت اچھا بلغتم ریفرنس ہے. رسالۃ، بہت آپ اچھا جو ہے ریفرنس. کہ سبحان اللہ. اگر یہ نہ پہنچایا، یعنی بہت نیچرل سے ایک دم واضح سی بات ہے، یعنی یہ بات کوئی مبالغہ نہیں لگتا ہے کہ رسول خدا نے مبالغہ کی، بلغ ما انزل حقیقت ہے۔ الیک. ہاں اللہ ہاں، اکبر. یعنی اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو حیثیت جناب موسیٰ کی نبوت کی ہے، وہی حیثیت اسلام میں رسول خدا کے بنسبت جو ہے مولا کائنات کی ولایت کی ہے۔ اگر اس کا بھی کوئی منکر سبحان ہوگا، اللہ. اگر یہ رہ جائے درست ہے. تو رسالت میں جو ہے ناکام رہ سکتی ہے۔ یہ اس سے اندازہ بالکل ہوتا صحیح. ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء پہ کیا برتری اور کیا عظمت ہے، نہ صرف اولیاء کی سبحان اللہ. عظمت ہے۔ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ حضرت حجت کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بے شک ایسے ہی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. امام حسن مجتبیٰ روحی و ارواح الفدا کی کل جو ہے وہ یوم شہادت ہے، اور ابھی کچھ ہی تھوڑی سی دیر کے بعد جو ہے وہ یہاں پر بھی یوگے کے افق کے اوپر بھی شب غم جو ہے وہ نمودار ہو جائے گی اور شب لگ جائے گی اس مصیبت کی. تو قبلہ امام حسن آئینہ کمالات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. اب دیکھیں، خود سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص صلی اللہ. تاکید یعنی تربیت کی ہے اپنے نواسوں کی، یعنی باقاعدہ رسول خدا نے بچوں کو کیسی تربیت کی، جس طرح رسول خدا نے مولا کائنات کی پرورش کی کہ علمنی رسول اللہ الف بابن ففلقت من کل بابن الف الف بابن۔ یہ حدیث جو مولا کائنات رسول خدا کے بارے میں کہتے ہیں، بالکل صلی یہ اللہ حدیث علیہ منطبق ہوتی ہے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ امام حسن و امام حسین نے 6 اور 7 سال کا عرصہ جو اپنے نانا کے ساتھ گزارا ہے، خود اس 7 سال کے عرصے میں رسول خدا نے باقاعدہ تربیت کی ایک بچوں کی۔ کس انداز میں تربیت کی، میں ایک دو گوشے آپ کی خدمت میں پیش کروں، ناظرین کے لیے بھی بسم مفید ہو۔ اللہ. بسم اللہ. آپ دیکھیں، سب سے پہلے مثلا بہت ساری مثالیں، ایک ایگزامپل، ایک عربی شخص آتا ہے، وہ رسول خدا مدینہ میں تشریف رکھتے ہیں، تو ایک عربی آیا اور امام حسن رسول خدا کے پہلو میں بیٹھے ہیں اور بغل میں بیٹھے ہیں، آ کے کہتا ہے کہ محمد میرے علیہ باللہ، محمد میرے سوال ہے کچھ، اگر تم نے جواب نہ دیا تو تمہاری اور ہماری جنگ ہوگی اور ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنے انداز میں پریزنٹ کر رہا ہوں اس کو سادہ الفاظ میں کہ اگر تم نے جواب نہ دیا تو ہم سے برا کچھ نہ ہوگا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن بغل میں بیٹھے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرا بچہ ہے، سلما بدالت، اس جو بھی پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ لیں، یہ تیرے سوالوں کا جواب دے دے گا۔ کیا عمر ہے امام حسن کی؟ امام حسن کی عمر 2 یا 3 ہے، یعنی ابھی اس عمر میں ہے کہ جو صرف بول سکتا ہے بچہ، صرف ابھی بولنا شروع کیا۔ امام حسن کی طرف جیسے اشارہ کیا تو عربی جو ہے وہ پہلے تو ہنسا اور اس کے بعد جو ہے وہ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ میرا مذاق اڑا رہے ہو، میں تم سے اپنے سوالات کا جواب لینے آیا ہوں اور میں اپنی الجھنیں دور کرنے آیا ہوں، اور آپ جو ہے وہ اس بچے کی طرف حوالہ کر رہے، میرا مذاق نہ اڑائے۔ تو ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ فوراً امام حسن نے کہا سلما بدالت، اے عربی جو تجھے پوچھنا ہے پوچھ، تو نے لست تسأل عن غافل و جاہل،
تو کسی غافل و جاہل سے سوال نہیں کرتا ہے، بل سألت اللہ اکبر، فقیہن، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان بل اللہ، سألت فقیہن، تو کسی، دیکھیں 3 سال کا یا 2 سال کا بچہ ہے جو ابھی بولنا سیکھ رہا ہے، بولنا شروع کیا ہے جس نے، اس سے نہیں، اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ تو کسی انجان، کسی نادان، کسی جاہل سے نہیں پوچھ رہا، بل سألت فقیہن، یہ امپورٹنٹ گوشہ ہے، تو ایک فقیہ سے، یہاں فقیہ سے مراد وہ مجتہد نہیں ہے، یہاں فقیہ سے مراد فہیم، یہاں فقیہ سے مراد دانا، یہاں فقیہ سے مراد الحمد للہ، دانشور، یہاں فقیہ سے مراد صاحب علم، صاحب صحیح، عرفان، صاحب معرفت، ٹھیک ہے، اللہ، یعنی سبحان یہ وہ اللہ، فقیہ سبحان ہے اللہ، کہ جو آغوش رسالت میں پلا ہے، یہ وہ بھلا فقیہ ہے، ہے اللہ اکبر، سعادت، ہاں، اللہ اکبر، اب آپ اللہ اس سے اکبر، اندازہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کی عظمت کا، ٹھیک ہے، یا اب اس سے اور دوسرا پہلو جو بہت معروف حدیث ہے، ہم نے اس زاویے سے کبھی غور نہیں کیا، امام حسن علیہ السلام برج ہیں اور الصلوۃ والسلام، کنیکٹر ہیں تعلیمات اور معارف رسول خدا کا، خدا صلی کے اللہ درمیان اور علیہ شہزادی زہرا کے وسلم، درمیان، یہ کنیکٹر کا، اللہ برج کا اکبر، کام کر رہے ہیں، آپ کنیکٹ کر رہے ہیں دونوں کو، جو بھی ابھی مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہوئی، پیغام پہنچایا مسلمانوں کو، گھر آئے فوراً شہزادی زہرا کو جو ہے وہ شہزادی، خوب اب یہ بھی ایک نظام ہے ماؤں کا، مائیں کس طرح جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، ہماری ماؤں کو یہ سیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، فوراً آئے مجلس میں، بچے جاتے ہیں واپس آ کے، نہ ماؤں کو کوئی خبر رہتی ہے، بچے سے بھی پوچھتی نہیں، شہزادی زہرا پوچھتی تھی بیٹا آج کیا مسجد میں بیان کیا نانا نے، بہرحال ایسا میجورٹی میں نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن یہ ہماری ماؤں کو یہ سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو جب مجلسوں میں بھیجیں تو اس طرح تیار کر کے بھیجیں کہ بچے وہاں سے کچھ لے صحیح، کر آئیں، کنسنٹریشن اور توجہ کے ساتھ سنیں، اینی وے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ امام حسن آئے، شہزادی پوچھ رہی ہیں کیا بات بتایا نانا نے، کیا بتایا، کیا گفتگو ہوئی، تو ہو بہو جو وہی نازل ہوئی، جو آیات نازل ہوئی ہے، جو پیغام خدا نازل ہوا اللہ، ہے، وہ شہزادی زہرا کو مولا کائنات امام حسن بتا رہے صلی ہیں، اللہ مولا علیہ کائنات آئے، وسلم، اب شہزادی زہرا جو ہے مولا کائنات کو بتا رہی ہیں، مولا کائنات نے پوچھا کہ آپ کو کیسے خبر ملی، تو کیا نام ہے، تو آپ نے کہا کہ ہمارے بچے حسن کے ذریعے ہمیں خبر ملی، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہے، ایک وسیلہ، ایک راوی کا کام کر رہے ہیں رسول خدا اور امام حسن شہزادی زہرا صلی سلام اللہ اللہ علیہ علیہ کے وسلم، درمیان، اور پھر وہ قصہ معروف ہے کہ آپ دیکھیں، یہ بچپن کی بات ہے کہ آپ جب مولا کائنات نے ایک دن جو ہے باقاعدہ وہ فتخفا یا تخفا یومن فی الدار، روایت کہتی ہے کیا ایک دن جو ہے وہ روایت کہتی ہے فقالت من ولدک الحسن، مولا کائنات نے جب پوچھا کہ سال عن ذلک، کیسے آپ کے پاس یہ باتیں آئیں، تو آپ نے کہا من ولدک الحسن فتخفا یومن فی الدار یا فتخفا یومن فی الدار، ایک دن آپ جو ہے گھر میں کہیں چھپ گئے پردے وردے میں، وقد دخل الحسن، امام حسن علیہ السلام داخل ہوئے، وقد سمع الوحی، اور وہی سن کر آئے تھے، فرادا یلقیہ الیہا، تو امام حسن علیہ السلام نے چاہا کہ شہزادی کو وہ بتائیں، وہ پیغام جو حاصل کیا وہ پہنچائیں، فرتجا، لیکن آپ کی زبان میں لکنت ہوئی، عجبت امہ من ذلک، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کو تعجب ہوا کہ بیٹا آج تم کو اتنا صلی اللہ، کیا نام آج زبان میں لکنت کیوں ہے، فقال لا تعجبی یا امہ، اے مادر گرامی تعجب نہ کیجیے، فإن کبیرا یسمعنی، یقیناً کوئی بزرگ اللہ یہاں اکبر، بیٹھا ہے جو مجھے سن رہا ہے، اس پہ اب ایک نقطہ جو غور کرنے کا، لوگ کہہ کے گزر جاتے ہیں، بچے کا شعور اس کمسنی میں آپ دیکھیں، شعور امام حسن علیہ اللہ اکبر، السلام، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، کہ ہمارا امام وقت ہمیں سن رہے ہیں، ان کے سامنے ہماری زبان نہیں کھل سکتی، یہ شعور معرفت آپ اللہ دیکھیں امام اکبر، حسن کا، اس زاویے سے لوگ اللہ اکثر غور اکبر، نہیں کرتے ہیں، گزر جاتے ہیں، فإن کبیرا یسمعون، ظریف کہ نقطہ ہے، ایک کبیر، ایک بزرگ جو ہے ہمیں سن رہے ہیں، اور وہ استماعہ قد اوقفنی، اور آپ کا سننا جو ہے اس نے ہماری زبان کو روک رکھا، یعنی یہ امام ایک ادب امامت بھی بتا رہے ہیں کہ جب امام وقت اللہ موجود اکبر، رہتا ہے تو دوسرے امام کی زبان بھی نہیں کھلتی، کون ہے یہ کمسنی کا عالم، 6 سال 7 سال کا جو ہے وہ سن ہے امام حسن علیہ السلام کا، اللہ اکبر، بچپنے میں امام حسن علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا یہ حال ہے، آپ دیکھیں دوسرے زاویے سے اگر سبحان آپ غور اللہ، کریں، اور جو روایتیں ہیں ہم نے ان پہلوؤں کو کہاں غور کیا، امام حسن علیہ السلام غرق علیہ معرفت السلام، امام خدا میں، معرفت خدا میں غرق تھے، امام سجاد علیہ السلام علیہ فرماتے ہیں کہ کان الحسن السلام، ابن علی ابن ابی طالب، امام حسن ابن ابی طالب جو علیہ تھے، السلام، اعبد الناس فی زمانے، اللہ وازہدہم اکبر، بے شک، وافضلہم، اپنے اللہ اکبر، زمانے میں سب سے زیادہ عابد تھے، عابد، اپنے زمانے میں عاصم، سب سے اللہ زیادہ اکبر، زاہد تھے، بہرحال تاریخ نے امام حسن سبحان علیہ اللہ، السلام کی شخصیت کو بہت برے انداز سے پیش کیا، ستم ہوا امام حسن علیہ السلام کی شخصیت پر، ٹھیک ہے، بہت سے بعض مقام جسے پہ دم جو کرلا بظاہر اپنے بن امیہ کے بہت پروپیگنڈے ہیں، شبیہ رسول کی جی جانب، رسول اللہ کی جی
शबीह कामिल, उनकी सीरत की कामिल, उनकी सूरत शक्ल में, गुफ्तार आईने में, से रफ्तार आपके में, जो उनके सीरत में जो कि हूबहू शबीह थी, उसके लिए बनु उमय्या ने बड़े प्रोपेगेंडे किए। मजीद कुछ फजाइल अभी हमारे पास 3-4 मिनट 5 मिनट हैं, मजीद फजाइल और जो उनकी बरतरियां हैं उसको क़िबला बयान फरमाएं। जी। मैं आप देखिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जूद व सखा, इमाम हसन ये अल्लाह सलीका हमें इबादत का बहरहाल हमें सीखना होगा। हमें देखिए इमामत जो है वो आईना है तरबियत का। इमाम के आईने सही में बात। हमको औसाफ खुदा और यानी खुदा का मंशा, यानी खुदा ऐसी इबादत चाहता है। हम यकीनन इमाम जैसे नहीं बन सकते, लेकिन बहरहाल हमें सलीका इबादत सीखना होगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि वो कान इदा हज हज माशियन व रुब्बमा मशा हाफियन, कि बहुत से कई बार ऐसा हुआ कि आप पैदल हज को जाते थे मदीने से मक्का। आज बहुत से लोग सवाल करते हैं ना कि आप करबला पैदल क्यों जाते हैं। खूब राह खुदा में मशी अइम्मा की सीरत थी। राह खुदा अल्लाह में प्यादा रवी जो है वो अइम्मा की सीरत है। राह खुदा में वो हम करबला जो जा रहे हैं वो राह खुदा में जा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो मंजिल है कि जहां से इंसान खुदा से करीब होता है, जहां खुदा तक पहुंचता है। अब ये मशी राह खुदा में, यानी क्या लौल हदीस, कोई हदीस ना हो, कोई रिवायत ना हो, फिर भी इस अमल का हसीन होना और इसका मुस्तहसन होना हमारे लिए काफी कि राह खुदा में हम पैदल चल, राह खुदा में हम अल्लाह सोबतों को बता। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मश पैदल हज अंजाम दी कई बार, नंगे पैर। आज बहुत से लोग सवाल था आप नंगे पैर क्यों हैं। खूब राह खुदा में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नंगे पैर कई हज अंजाम दी। बहुत से अल्लाह लोग सवाल करते हैं सलाम कि है। इतना क्यों खर्च कर रहे हैं आप, इतना क्यों पैसे लुटा रहे हैं। खूब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपना कितना सरमाया कई बार राह खुदा में पूरा माल बांट दिया। कई बार तो अपने माल अल्लाह को अकबर। पूरा पूरा 3 बार, कहती है रिवायत कहती है 3 बार पूरा माल जो है, यानी जितना भी कैपिटल था सरवाइव। तो हमें इतनी जरूरत नहीं है, हमें सीखना होगा इमाम हसन अलैहिस्सलाम से। हमें ये सबक हासिल करना होगा। लेकिन जो कुछ भी था यानी स्क्रैच लेवल से फिर लाइफ स्टार्ट किए थे। यानी फर्ज कीजिए घर में एक फिल्स अपने नहीं रखा, एक 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 जिसको कहते हैं ना एक सेंट भी अपने घर में बाकी नहीं रखा। ठीक है ना, एक पैसा भी बाकी नहीं, सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। खूब इसके लिए इतना जज्बा, इतनी जरूरत, इतना दिल चाहिए। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम किया। आज हम राह खुदा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत की राह में अगर खर्च करते हैं, लुटाते हैं, तो ये इसराफ नहीं कहलाता। ठीक है ना, ये दर हकीकत हम दीन की राह में सर्फ कर रहे हैं, दीन की तरवीज की राह में हम सर्फ बेशक कर रहे हैं। इमाम खुदा हसन की राह में जा रहा है। अलैहिस्सलाम जो है, अल्लाह और काना, इमाम हसन की सिफात देखिए, काना इदा ज़कर अल मौता बका, आपके सामने जब मौत का वक्त तस्करा आता था तो आप रोते थे। वइज़ा ज़कर अल क़ब्र बका, जब कब्र का तस्करा आता था तो आप गिरिया करते थे। वइज़ा ज़कर अल बअस वन नुशूर बका, जब आपके सामने जो है वो क्या नाम है, कब्र से जिंदा उठाए जाने के बाद तस्करा होता था, रोज़े महशर हश्र व नश्र का तस्करा होता था तो आप गिरिया करते थे। वइज़ा ज़कर अल गिरिया कर। ममर अला सिरात बका, जब अब सिरात पुल सिरात से गुजरने का तस्करा होता था तो आप गिरिया करते थे। वइज़ा ज़ुकिर अल अर्द अला अल्लाह तआला ज़िक्रुहु शहक़ शहक़तन युग़शा अलैहि मिनहा, और जब कभी भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने ये अल्लाह जिक्र आता था कि हम सबों को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, तो एक चीख पेश मार के किया इमाम जाएगा। हसन बेहोश, चीख मार के इमाम हसन बेहोश हो जाते। अल्लाह खुब वकान इदा अल्लाह काम अकबर। फी सलातिही तर्तअदु फराइदुहु फराइसुहु बैन अल्लाह यदैहि बैन यदै रब्बिही अज़्ज़ व जल्ल, जब आप मेहराब इबादत में खड़े होते थे तो आपके अल्लाह जोड़ जो है वो उनमें सुभान राशा हो जाता था। आप अल्लाह एक इर्तिआश आपके बदन में होता, वस्फर लौनो, आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल जर्द हो जाता था। आपसे लोगों ने पूछा कि क्या बात है, ऐसा क्यों। खूब अलबत्ता ये सलीका मारिफत हमें सीखना होगा। ये यानी ये नहीं था कि खौफ खुदा, खुदा एक हौलनाक तस्वीर का नाम है जिससे डरे, नहीं। अजमत और जलालत ऐसी थी खुदा की, खुदा जिस कदर इंसान की मारिफत बढ़ती है, इंसान के ये एहसासात भी बढ़ते हैं। बहरहाल खुदा हमें वो मारिफत अता फरमाए। आपके चेहरे का जो है रंग बदल जाता था, जन्नत और नार का आप तस्करा होता था तो मुस्तरिब होने लगते थे, परेशान होने सुभान लगते थे, अल्लाह। इस तरह परेशान होते थे जैसे सांप का काटा परेशान होता है। ठीक है, और वह तऊदु बिल्लाहि मिनन नार, और जो है तअव्वज़ बिल्लाहि मिनन नार, इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है वो क्या नाम है, जन्नत से बाकायदा जहन्नम की आग से पनाह मांगते थे खुदा की। वकाना ला यक़रउ मिन किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इल्ला क़ाला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब ये पैगाम है, हम जब कभी भी हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं अल्लाह और सुभान अल्लाह। हम ऐसी आयत पे पहुंचे कि जहां लफ्ज आ रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो हमें कहना चाहिए सीरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक,
लब्बैक अल्लाह, यानी खुदा पुकार रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मुझ पर ईमान लाने वाले, ईमान लाने वाले। तो हमें कहना चाहिए लब्बैक, ये सीरत है, ये माशरे में राइज होना चाहिए। ये इमाम सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह क़िबला, इंतहाई मशकूर हैं और हम इंतहाई ममनून हैं। एक मरतबा फिर आपने अपना कीमती टाइम हमें कुवैत से दिया, एलिवेट टीवी को। आप हमेशा अपना कीमती टाइम देते हैं और बेहतरीन मौज़ूआत में और इस मिशन हुसैनी को आगे से आगे बढ़ाने में अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं, हमारे साथ ज़रूर शरीक होते हैं। हम इंतहाई मशकूर और ममनून हैं आपके। खुदा कबूल फरमाए आपकी काविशों को, इंशाअल्लाह हमें तौफीक दे कि हम मारिफ अहले बैत को मुंतकिल कर सकें, खुद हम पे भी असर हो उन मारिफ का, और हम मुतासिर भी हों और मौसर भी हों इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह।